آج سے 7 سال پہلے 2015 کی بات ہے جب نیو یارک ٹائمز ایک اینولی رپورٹ شائع کرتا ہے جس میں وہ ورلڈ کے تقریباً 200 جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کی فہرست جاری ہوتی ہے جن کا انفلوئنس پوری دنیا میں ہوتا ہے نا. وہ مختلف لحاظ سے وہ بزنس ٹائکونز بھی ہو سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی ہو سکتے ہیں. ان 200 افراد کی لسٹ میں سے پاکستان میں جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا نام شامل تھا. اس کے بعد آج تک کسی پرسنالٹی کا پاکستان میں نام شامل نہیں ہوا اس لسٹ کے اندر. انفیکٹ عمران خان صاحب جو کہ ایک پاکستان میں ایک ایسا لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں, ان کا بھی نام آج تک شامل نہیں ہوا اس لسٹ کے اندر. تو اس لسٹ میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا نام شامل تھا جو کہ پوری دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ بہت بڑے تھنک ٹینک تھے اور بہت بڑی ایک مائنڈ سیٹ رکھتے تھے اور بڑے پاورفل پرسنالٹی تھے, کیونکہ ان کے ٹائم پہ جو بہت سارے آپریشن ہوئے تھے جس میں ٹیررزم کا آپریشن پاکستان میں تھا, رشین نے افغانستان میں وار ڈکلیئر کی تھی, تو اس میں بھی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. تو جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے ابھی 2 دن پہلے کھل کے آن ریکارڈ پہ اپنی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے ان کے, جس میں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کی جائے. تو کیا ایسا ممکن ہے یا کوئی بھی ایسا پاکستانی جو وہ یہ چیز مان سکتا ہے یا وہ اس کا یہ میرا کم سے کم اتنا ایمان یا میرا اتنا دماغ کام نہیں کرتا کہ وہ بغیر اپنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے یا بغیر اپنے آرمی چیف یا کمانڈر کی پرمیشن کے یا اپنے جتنے بھی ان کے ریلیونٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آرمی آفیسر جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ اتنی زیادہ کرتے ہیں, وہ شاید اپنا دنیا میں ان کو اپنا دوسرا باپ ہی کہہ سکتے ہیں, مانتے ہیں, کیونکہ وہ چاہے وہ ریٹائر ہے یا حاضر سروس ہے, وہ اپنے کمانڈر کی بات کو صرف یس اور نو کی حد تک, نو تو ان کی لائف میں ہوتا نہیں ہے, صرف یس ہوتا ہے, کیونکہ آرڈر کو فالو کرنا ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. تو وہی جنرل ظہیر الاسلام صاحب ہیں, وہ اب باجوہ صاحب کے خلاف تو کبھی جا نہیں سکتے, اپنے کمانڈر ان چیف کے خلاف, سٹنگ کمانڈر ان چیف کے خلاف نہیں جا سکتے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی جنرل باجوہ صاحب کی پرمیشن کے بغیر جو ظہیر الاسلام صاحب ہے ایک ویڈیو منظر عام پہ لاتے ہیں, اور وہ بندے جو سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس آئی رہنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہ سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے ایک جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان یا جتنے بھی سیکیورٹی انفورسمنٹ ادارے ہیں ان میں سب سے جو بڑی پوسٹ ہے وہ مانی جاتی ہے انٹیلیجنس آئی ایس آئی کی. بلکہ انٹرنیشنلی بھی جب کوئی بھی نیا آرمی چیف آتا ہے تو اتنی آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا جتنا پاکستان میں آئی ایس آئی کا جو چیف بنتا ہے, جو ڈائریکٹر جنرل بنتا ہے, جتنا اس کے اوپر نظریں ہوتی ہے کہ نیا آنے والا ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا کون, جس میں بہت بڑے نام ہیں پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کے, جس میں جنرل حمید گل صاحب ہیں. جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کی اگینسٹ نہیں جا سکتے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی فوجی افسر اپنے سینئر اور یا حاضر سروس ہو یا ریٹائر ہو وہ اپنے اس کے اگینسٹ نہیں جاتا. اگر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے. بغیر پلاننگ کے وہ جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج جتنے بھی ریٹائر آفیسرز تھے وہ شاید بغاوت پہ اتر آ چکے ہوتے. ہماری آدھی آرمی سے زیادہ حاضر سروس 8 لاکھ سے زیادہ فورسز ہے ہماری آرمی جو ہے, اور ان میں سے تقریباً اس ٹائم بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں. اگر اتنے خلاف جانے ہوتے تو وہ سارے کے سارے خلاف ہو چکے ہوتے, بغاوت ہو چکے, ملک پتہ نہیں کتنے حصوں میں بٹ چکا ہوتا. تو ایسا ممکن نہیں ہے بغیر پرمیشن کے. تو اس کے لیے آج بہت اس کے اوپر واویلا بھی مچایا جاتا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے پی ٹی آئی کیوں جوائن کی, پی ٹی آئی کی حمایت, عمران خان کی حمایت میں کیوں اتنا بیان ریکارڈ کروایا, یا اتنی ان کے حق میں یہ ریلی کیوں نکالی, یا ایک وہ سیمینار کیوں کیا گیا. تو دیکھیں یہ ہر انسان ہے, ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ہر ایک انسان کی ایک فکر ہوتی ہے. نیوٹرل تو, اور یہ حقیقت بات ہے, خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ جانور ہوتا ہے. خیر میں تو مانتا ہوں نیوٹرل تو جانور بھی نہیں ہوتا, ہمیشہ انسان کو کسی نہ کسی طرف کی سائڈ لینی پڑتی ہے. یا انسان حق کے ساتھ ہوتا ہے یا سچ کے ساتھ ہوتا ہے, یا جھوٹ, بیچ کا رستہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا انسان رب کو راضی کرتا ہے یا ابلیس کو راضی کرتا ہے. یہ بیچ والا رستہ کبھی بھی سکسیس نہیں دیتا, کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی, کوئی بھی اس کا رستہ نہیں. ہمیشہ انسان کو کوئی ایک سائڈ لینی پڑتی ہے. یہ نیوٹرلٹی یہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی نہیں ملک میں چلتی ہے. انفیکٹ پاکستان میں نہیں, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا میں بھی جو راہ یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گورنمنٹ میں انفلوئنس کرتی ہے. امریکہ میں دیکھ لیں تو جو واشنگٹن ہے وہ بھی جو بھی امریکہ کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے اس کے اندر اپنا ان کا انفلوئنس ہوتا ہے.
یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ انفلوئنس ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آرمی کے، ان کے اندر ایک چیز بہت کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے شروع سے بچپن کے، کہ تم سے زیادہ وفادار اس ملک میں دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم اپنے ملک کے لیے وفادار ہو۔ تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ وفادار ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ پہلے ہمارا ملک ہے۔ تو یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ ملک بیچ دیں گے، ہو سکتا ہے یہ ملک کے کرپشن کرتے ہیں، غریبوں کو حق کھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پولیٹیشینز ایسے ہی ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ تو ان کے جب مائنڈ سیٹ میں یہ چیز ہوتی ہے تو پھر مجبوراً ان کو وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی بھی آفیسرز آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا جو کہ ملک کے خلاف چلتا ہے، وہ ہمیشہ ملک کے لیے ہی چلتے ہیں، کیونکہ ان کی جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، جب ایسے پاکستان میں بات کریں تو وہ بہت لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی باری میں بھی ایک یہ بہت لانگ ٹرم پالیسی اپنائی گئی ہے کہ جیسے 2018 میں جب الیکشن ہوا تو اسی ٹائم یہ چیز بات گشت کرنے لگ پڑی تھی کہ یہ 2028 تک کا فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اب 2028 کا جو فارمولہ تیار ہو رہا ہے اس کو فلفل کیسے کرنا ہے؟ فلفل ایسے ہی کر سکتے تھے کہ عمران خان کو نکالیں اور اس کو کوئی ایسی چیز دیں جس کی وجہ سے عوام دوبارہ عمران خان کے ساتھ چل سکے اور دوبارہ سے عمران خان گورنمنٹ میں آ سکے، کیونکہ اگر یہی پرامن اسی طرح عمران خان چلتے رہتے 2023 میں عمران خان شاید اپنی سیٹ بچانا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ورکرز خود بھی جانتے ہیں اس چیز کو۔ آج جو پی ٹی آئی کا ورکر آسمان پہ چڑھ کے بیٹھا تو وہ شاید جناب باجوہ صاحب کی امانت ہی ہے، تو اس لیے بی ریسپیکٹ